وہ ایک شعر ہے کہ میں سر بکف ہوں لڑا دے مجھے کسی بلا سے. جب آپ اپنے آپ سے تیار ہوتے ہیں, جب آپ چیلنج لینے کے لیے, چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, تو آپ کے سامنے جو چیلنج آتے ہیں وہ آپ کو گرو کراتے ہیں, وہ آپ کو آگے بڑھنے میں ہیلپ دیتے ہیں, وہ آپ کا قد کاٹ بڑھا کے جاتے ہیں اور آپ پھر لیڈر کی طرح ایوالو ہوتے ہیں. لوگوں کو سروس دیں, لوگوں کو خوش کریں, وہ مطمئن ہو آپ سے, کیونکہ کل کو آپ نے بزنس میں جانا ہے. بزنس میں یہی کرنا پڑتا ہے. آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, اس کا آپ کو معاوضہ یا پیسہ ملتا ہے, آپ اس کو وہ سروس یا پروڈکٹ دیتے ہیں اور آپ اس سے سیٹسفیکٹری ریمارکس لیتے ہیں. جب آپ کی سوچ بڑی ہوتی ہے تو آپ کی کمٹمنٹ کا انداز فرق ہو جاتا ہے, آپ کا لوگوں سے ملنا, آپ کا ہینڈ شیک بدل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی این ٹی وی. پاکستان میں بزنس کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. میں خود 15 سال جاب کرنے کے بعد بزنس کے ورلڈ میں انٹر ہوا اور وہاں سے میرا کیریئر آل ٹوگیدر چینج ہو گیا. میری سوچ چینج ہو گئی, میری فلاسفیز بدل گئیں, میرا جو ٹوٹل پوٹینشیل تھا وہ آل ٹوگیدر مختلف ہو گیا. اور جاب بھی میں نے بڑے اچھے لیول پہ کی. میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ تھا, تو حالانکہ میں اس لیے جاب میں رہا کہ میں یہاں سے لرن کروں گا, لیکن ڈائریکٹر مارکیٹنگ کے لیول پہ بھی جا کے مجھے ریئلائز ہوا کہ چاہے وہ ڈائریکٹر ہو, چاہے وہ کچھ ہو, وہ جاب ہی ہوتی ہے. وہاں آپ کا لگا بندہ ہی ہوتا ہے, لمیٹیڈ ہی آپ کے پاس پیسہ آتا ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ کی جو سوچ ہے وہ جاب والی رہتی ہے. ڈرگ جو سیلری جو ڈرگ ملتی ہے آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی بھر آپ اس کے عادی رہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. جب بزنس میں آیا تو بہت سارے چیلنجز تھے, بڑا میں نے سلو اینڈ اسٹیڈی کیریئر میں آگے بڑھا, لیکن سب کچھ سیکھتے, سمجھتے, جانتے, بوجھتے, دیکھتے, ہر چیز کو چیک کرتے ہوئے میں آگے بڑھا. پھر میں ریئل اسٹیٹ میں آیا تو میں ایک میگزین جو پراپرٹی ویژن تھا اس کا میں ایڈیٹر رہا فار دا 5 ایئرز. پوری انڈسٹری کو جانا آل ٹوگیدر, بڑی پراپرٹیاں, ان کی گیم پلان کیا تھے, وہ لوگوں کو ڈسیو کیسے کرتے تھے, وہ غلط پریکٹسز کے اندر کس طرح انوالو تھے, انہی چیزوں کو آبزرو کیا. ان لوگوں کی جو میل پریکٹسز تھی ان کو میں نے پکڑا, دیکھا, اس کو میں نے پھر اپنے چینل پہ ہائی لائٹ کرنا شروع کیا. فیئرنیس کے ساتھ بات کری تو آج الحمدللہ ہمارے 3-4 لاکھ فالوورز بھی ہیں اور لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ہر کوئی جو مجھے واٹس ایپ میسج کرتا ہے نا, میں اس کا آنسر دیتا ہوں, ریگارڈ لیس کہ وہ کوئی بھی ہے, اس کا کوئی بھی مسئلہ ہے. جتنا مجھے پتا ہے نا, میں کوشش کروں گا کہ میں وہ ڈیلیور کر کے مروں. لیکن جو لوگ معلومات کو روکتے ہیں نا, اس کا آنسر نہیں کرتے, ان کو واٹس ایپ کریں اس کا جواب نہیں دیتے, یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے, فیئر نہیں ہوتے. یہ جیسے ہم کسی کو کوئی نیک مشورہ دیتے ہیں, یہ صدقہ کی طرح کی چیز ہوتی ہے, تو وہ یہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کوئی کامیاب نہ ہو جائے. حالانکہ جب آپ کی سوچ بڑی ہو جائے نا, جب آپ کہیں کہ میں بلڈنگ بنا رہا ہوں, پاکستان میں کوئی 1 لاکھ لوگ بلڈنگ بنائیں, جب آپ کی یہ سوچ ہوگی, اس سے کیا ہوگا, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. پاکستان سے پیسہ اٹھ کے جا کے دبئی میں انویسٹ ہو رہا ہے, یو کے, یو ایس, دنیا بھر میں جا کے انویسٹ ہو رہا ہے. تو پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرے نا, اس سے مجھے تو فائدہ ہوگا, میرے ملک کو فائدہ ہوگا, میرے یہاں امپلائمنٹ ہوگا, میرے یہاں روزگار ہوگا, میرے یہاں انڈسٹری چلے گی, میرے یہاں پیسہ ہوگا, ہمیں قرضہ نہیں مانگنا پڑے گا, ہمارے لوگ کشتیوں میں ڈوب کے جا کے جابز نہیں لیں گے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ میری اپنی ایک فلسفی ہے, اس کے تحت میں کام کر رہا ہوں. اور جو لوگ اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں یا میری بات کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے سبسکرائبر بیس بڑھے, سو دیٹ کہ ہمارا میسج دور تک جائے. اچھا, وہ لوگ جو جاب کے اندر ہیں اور وہ بزنس میں آنا چاہتے ہیں, دیکھیے جاب کے اندر بڑی مشکل سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. 2 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ, 1,50,000 یہ سیلری ہے, یہ آمدنی ہے, اور اوپر سے جو اخراجات ہیں وہ بہت بڑا پہاڑ ہے. وہ کیسے کرتے ہیں یہ انہیں کو ہی پتہ ہے, وہ جانتا ہے اور ان کا رب جانتا ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو وہ نہیں کر رہے, وہ جاب سے کوئٹ نہیں کر پا رہے اور کام میں آ نہیں پا رہے. دیکھیے مشکل کبھی بھی آپ کو جو بھی کچھ بھی کریں گے اس میں مشکل ہوگی. مشکل سے گھبرانا نہیں ہے. جب مشکل کو مشکل سمجھ کے آپ ٹکراتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں نا. وہ ایک شعر ہے کہ میں سر بکف ہوں لڑا دے مجھے کسی بلا سے. جب آپ اپنے آپ سے تیار ہوتے ہیں, جب آپ چیلنج لینے کے لیے, چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, تو آپ کے سامنے جو چیلنج آتے ہیں وہ آپ کو گرو کراتے ہیں, وہ آپ کو آگے بڑھنے میں ہیلپ دیتے ہیں, وہ آپ کا قد کاٹ بڑھا کے جاتے ہیں اور آپ پھر لیڈر کی طرح ایوالو ہوتے ہیں. تو لہذا جاب میں سب سے بڑا پرابلم
فیئر آف فیلئر ہوتا ہے کہ یار مجھے 2 لاکھ روپے آ رہا ہے, میرا گھر چل رہا ہے, اگر یہ نہ آیا تو میں کیا کروں گا. بس یہاں پہ لوگ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. بھائی اگر 2 لاکھ آپ کا گھر چلتا ہے, پہلے تو کوشش کریں کہ گھر لاکھ پہ چل جائے, تاکہ آپ اور پھر آپ 6 مہینے کا اپنے پاس بیک اپ بنا لیں. پھر آپ جب کام پہ جائیں گے 2-4 مہینوں کے بعد آپ کی آمدنی ڈیفینیٹ سٹارٹ ہو جائے گی. اگر آپ فیئر آف فیلئر کے خوف کو زیادہ حاوی کر کے جی رہے ہوں گے نا, تو پھر وہ آپ کا خوف بہت ہیوی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دلیری کے ساتھ ہوں گے, اللہ پہ توکل کے ساتھ ہوں گے, اس بات کے اوپر آپ کا پورا یقین ہوگا کہ عزت, ذلت, دولت, موت, زندگی یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی آپ کا رزق نہیں روک سکتا, کوئی آپ کو موت نہیں دے سکتا, کوئی آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا, ایز لانگ کہ آپ فیئرنس کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, بڑی سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہو. اگر آپ ایسا کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس بہت پیسہ آئے گا, ڈیفینیٹ آپ گرو کریں گے. دوسرا کہ آپ اپنے اخراجات کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. یہ بھی لوگوں کو نہیں ہوتا. سادہ طرز زندگی پہ جانا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا لوگوں سے. یعنی وہ عادی ہو جاتے ہیں اسی صورتحال میں چلنے کے کہ وہ اپنے اخراجات کو کٹ نہیں کر سکتے یا وہ کوئی پیسہ بچا نہیں سکتے. یہ چیلنج پہلے آپ نے عبور کرنا ہے. پہلے منیملزم پہ رہیں, منیمم خرچے کے اوپر سروائیو کرنا سیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنی آمدنی سرپلس اماؤنٹ کریٹ کریں جو کہ آپ کی پیسہ آپ کو بچے. اتنا پیسہ بچنا چاہیے کہ وہ آپ کا پس انداز ہو سکے, سال کا آپ کا جو اخراجات ہیں وہ چل سکیں. کیونکہ اب آپ نے ایک نئے چیلنج میں جانا ہے, بزنس میں جانا ہے, تو اس سے آپ کو جب پیسہ آپ کے پاس آئے گا سرپلس, تو آپ پھر آپ کا جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کام آپ کر رہے تھے, پہلا کہ فیئر آف فیلئر سے بچنا ہے, دوسرا اخراجات اور آمدنی کو مینیج کرنا ہے, تیسرا جو کام آپ کریں گے جو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں ابھی, اس میں زیادہ خلوص نہیں ہے, زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ. دیکھیے جب آپ نے بڑی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کا آل ٹوگیدر فریم آف مائنڈ ہی چینج ہوتا ہے. آپ ہر بندے کے ساتھ خلوص سے پیش آتے ہیں, کمٹمنٹ دکھاتے ہیں. آپ کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ بھائی کام اچھا ہونا چاہیے, چاہے وہ اس کی ابھی آپ جاب پہ ہی ہیں. یہ آپ کا رویہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. لوگوں کو سروس دیں, لوگوں کو خوش کریں, وہ مطمئن ہو آپ سے. کیونکہ کل کو آپ نے بزنس میں جانا ہے, بزنس میں یہی کرنا پڑتا ہے. آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, اس کا آپ کو معاوضہ یا پیسہ ملتا ہے, آپ اس کو وہ سروس یا پروڈکٹ دیتے ہیں اور آپ اس سے سیٹسفیکٹری ریمارکس لیتے ہیں. دیکھیے آپ کاروبار میں آنے, جاب سے کاروبار میں آنے کے اندر یہ ایک چیز مد نظر رکھیں کہ لوگ ان ہیپی ہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے اندر لوگ ان ہیپی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں, یونٹ سیل کرتے ہیں, لوگ بھاگ گئے پیسے لے کے, لوگوں کو موبائل نہیں اٹھاتے, دفتروں میں نہیں بیٹھتے, ملتے نہیں ہیں. میں آپ کے سامنے سڑک پہ بیٹھا ہوں اور یہاں پہ میرے سامنے کام چل رہا ہے, مجھے کوئی خوف نہیں ہے کسی سے, کیونکہ کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ جس کی وجہ سے کوئی خوف ہو. ٹھیک ہے نا, جو آئے گا ہم کوشش یہ ہے کہ اس کو بہترین سرو کریں گے, اس کی پوری ذمہ داری لیں گے. ہاں کچھ اپارٹمنٹ ہوتے ہیں, ہم نے اپارٹمنٹ بیچ دیا, وہ بندے کو اپارٹمنٹ ہینڈ اوور ہو گیا, اب وہ کرائے پہ لگنا ہے, اس میں تھوڑا ڈیلے آ جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کرائے پہ بھی بندے کو زبردستی کہیں گے بھائی کرائے پہ بھی لے, کیونکہ ہمارے کلائنٹ نے لیا ہوا ہے. کچھ لوگوں کی اپنی نیڈ ہوتی ہے, کچھ کے کرائے پہ ہوتی ہے, اس میں کوئی 2-4 مہینے ہو سکتے ہیں اوپر نیچے, وہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. ابھی ہم ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت بڑا ایک شعبہ ہے جو رینٹل کا ہے. ہمارے پاس ابھی رینٹل کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم نہیں ہے, لیکن ہم اور مختلف کاموں کے اندر ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایریاز ہیں کام کرنے والے جو اس میں ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم وہ نہ ہو, لیکن ہم کمٹمنٹ میں پورے ہیں. ہم ذمہ داری لینے میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے ذمہ داری لیتے ہیں. اسٹریٹ فارورڈنیس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ہیں ہم. کمٹمنٹ میں انشاءاللہ پورا اترتے ہیں اور بھرپور کوشش کرتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ انویسٹ کرے وہ ہیپی رہے, مطمئن رہے, اس کا جائز پروفٹ نہیں ملنا چاہیے. جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی اس کے اندر مارجن ہونا چاہیے تاکہ کل کو وہ بیچیں, ان کے پاس پروفٹ ہو. کیونکہ ہم پلاٹوں کا تو کام نہیں کرتے جو کہ ڈی ویلیو ہو رہے ہیں, پیسہ نیچے گر رہا ہے. ہم تو یونٹس کا کام کرتے ہیں. جب کسی کو چابی دیتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں, اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنے ریزنل پیسوں میں اتنی سپر چیز مل گئی ہے, کل کو وہ 50,000 80,000 1 لاکھ کرائے پہ لگ جائے گی, تو ان کو پیسہ آتا رہے گا اور ان کا بہترین ہے, انویسٹمنٹ بھی بہترین ہے اور کرایہ بھی آتا رہے گا, اور کل کو بیچیں گے تو پھر بھی پروفٹ بھی ہوگا. تو یہ چیزیں ہم سوچ کے کام کرتے ہیں. آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کسٹمر
को बहुत अहमियत दें, उसको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, उसको टॉप सर्विस मिले, उसको रेडीली जो है ना सॉल्यूशंस मिलने चाहिए, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब ये बात भी जॉब से बिज़नेस में आने के लिए बेहद ज़रूरी है। फिर ये है कि जॉब से बिज़नेस में आने के लिए ना बेहद ज़रूरी है स्किल्स। देखिए एक वक्त था कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, ये 2016 की बात है। मुझे थोड़ा सा फियर था लोगों से स्पीच करते हुए, डील करते हुए, बोलते हुए। फिर मैं नात पढ़ता था उस वक्त, तो मैंने अपना स्टेज का फियर उस तरह ख़त्म किया ग्रेजुअली। फिर मैं स्टेज पे बोलना शुरू हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ऑडियंस हो उनके सामने मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये स्किल ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। आपको भी ये तमाम स्किल सीखनी है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है, अपने अंदर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर सोल्यूशन ओरिएंटेड आपकी जो है ना थॉट्स होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस जो मैंने जैसे आपको बताया, आपको अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए, वेल ड्रेस रहना चाहिए, ये सीखना चाहिए आपको। यानी ये चीज़ें हैं जो कारोबार में बेहद इंपॉर्टेंट है। देखें, कोई अगर आप अच्छा ड्रेसअप होंगे, अच्छी तरह लोगों को पेश आएंगे, एक चार्मिंग, एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी होंगे, तो लोग आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है ना। अगर आप कैजुअल होंगे तो लोग फिर ज़्यादा आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते। फिर जो ही काम आप करें, जॉब से निकल के जो ही आप काम करें ना, उस काम को लव करें, उस काम को पैशन के साथ करें, मोहब्बत के साथ करें। वो काम सिर्फ इसलिए नहीं है कि पैसा कमाएंगे, नो, वो काम इसलिए है कि हम उस काम को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हम उस काम को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक करना चाहते हैं, हम अपने नाम को पाकिस्तान में बड़ा करना चाहते हैं। इस नज़रिए और इस नीयत के साथ काम करें। छोटी सोच ना रखें, क्योंकि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे जाने नहीं देती। आपकी अगर बड़ी सोच होगी, जब आपकी सोच बड़ी होती है तो आपकी कमिटमेंट का अंदाज फ़र्क हो जाता है, आपका लोगों से मिलना, आपका हैंडशेक बदल जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आखिर में कि अपने ऊपर काम करें, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करें, किताबें पढ़ें, लोगों के बारे में जाने, जो लोग ग्रेट्स थे, जिन्होंने अचीवमेंट करी, जिन्होंने ग्रो किया, जो बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े किए, उनके क्या चैलेंजेस थे, उन्होंने कैसे सॉल्व किया। ये सारी टेक्निक्स आपको उनकी ज़िंदगियों का मुताला करने से मिल जाएगी। अगर ये आप कर लें तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आखिर में जो चीज़ आप सोच सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। जो आमतौर पे जॉब में लोग गलती करते हैं, वो सोचों के लेवल पे पस्त रहते हैं। वो कहते हैं हम नहीं होते, कोई और होते हैं। अपनी सोच को बड़ा करें, अपनी सोच को आज़ाद करें, अपनी सोच को बड़े लेवल पे उठने दें, पूरा सोचने दें, बड़ा सोचने दें, ताकि वो ज़िंदगी आप क्रिएट कर सकें। ये चंद तजावीज़ है अगर आप जॉब से बिज़नेस में आना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।